وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Members of your discussion group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. آج ہم پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم ثاقب حسین شاہ صاحب کا، جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک شیعہ ممبر ہیں، اور ان سے جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر شیعیت یا شیعہ ہوتا کیا ہے اور شیعہ اور سنیوں میں بنیادی فرق کیا ہے، تاکہ مجھ کم علم ممبر کے ساتھ تمام ممبرز کو جانکاری مل سکے. تو آئیں محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 1400 سال پہلے تشریف لائے اور مذہب اسلام کو انٹروڈیوس کرایا، اور آخری خطبہ بھی دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مذہب اسلام پسندیدہ مذہب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور مذہب اسلام پر ہی سب لوگوں کو رہنے کی انہوں نے تلقین بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ مذہب اب پورا ہو گیا ہے، یا جو بھی ورڈز انہوں نے کہے ہوں گے. تو آخر یہ شیعہ اور سنیوں میں پارٹیشن کیسے ہوا؟ شیعہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے، یا کیا ان لوگوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہے جن کو کہ شیعہ اور سنی کہا جاتا ہے؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. جی محترم، آپ کا سوال اچھا ہے. بنیادی فرق جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ خدا کی توحید سے شروع ہوتا ہے. پھر ان کے ہاں ہمارے ہاں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے نبوت پہ بھی آتے ہیں. ان میں کچھ لوگ نبیوں کو معصوم بھی نہیں مانتے اور ان کی عصمت کے قائل نہیں، اور یہ پھر بنیادی فرق بڑھتے بڑھتے خلافت اور امامت پہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. جو شیعہ ہیں وہ اس منصب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب جو ہے منصب الہی ہے، اور خلافت جو ہے منصوص من اللہ ہے. جبکہ اہل سنت جو ہیں ان کے ہاں کوئی ایک اصول تو ہے نہیں، کافی سارے اصول ہیں ان کے ہاں. کبھی وہ شورا کہتے ہیں، کبھی وہ ان کے علماء کہتے ہیں نہیں یہ منصوص من اللہ ہے، لیکن شخصیات میں فرق ہے. جیسے منصوص من اللہ کہنے والے اب لوگ کم ہیں، لیکن پرانے لوگ کافی تھے. جیسے میں ابن حزم اندلسی جو ہے وہ بڑا مشہور نام ہے ان کا، اور بھی بڑے ان کے مقدمین علماء جو اس بات کے قائل تھے. لیکن خیر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ حادثاتی ہیں، یعنی کہ حادثہ رونما ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ انڈر ڈیولپنگ مذہب ہے، جبکہ تشیع جو ہیں وہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا حلال کردہ اور ان کے بیان کردہ عقائد قیامت تک کے لیے وہی رہیں گے، کسی کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہے. محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، میرے پاس جو شاید لمیٹڈ معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور وہ بھی ایک طرح سے ڈسپیوٹڈ باتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے ان کو زہر دیا، خدا نخواستہ یا باطل نخواستہ، کیا ورڈز ہونے چاہیے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف الزام ہے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ان کے گلے پہ زہر کا اثر ہو رہا ہے جو کسی یہودہ عورت نے دیا تھا، حالانکہ اس واقعے کو 2.5-3 سال ہو گئے تھے. تو سب سے پہلا سوال تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کی موت کو کیسی مانتے ہیں، یعنی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور شیعہ، اور یہاں سے بات چیت شروع ہو جائے گی سر. تھینک یو. محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، میرے پاس جو دیکھیے یہ ایک کنٹروورشل معاملہ ہے، اور یہ ڈسپیوٹ ہے. آج تک اس کا کوئی حتمی فیصلہ، حتمی باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائی. کچھ جو واقعات ملتے ہیں اہل سنت کی کتب سے ہی ملتے ہیں کہ اہل سنت کے جہاں وہ مستدرک الصحیحین میں ایک صحیح روایت ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس بندے صحابی نے قسم کھا کے کہا تھا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا. تو لیکن شیعہ پھر کہتے ہیں کہ اگر ان کو زہر دیا گیا تھا تو کس نے دیا تھا؟ تو پھر کچھ کلو ملتے ہیں. میں اس کو حتمی فیصلے کے طور پہ نہیں لیتا، لیکن کچھ کلو ملتے ہیں جو صحیح مسلم، صحیح بخاری کی 3-4
روایات ہیں اس میں یہ تھا کہ آخری دور میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلائی گئی تھی، تو اس دوائی کے سے جب افاقہ ہوا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ مجھے یہ جو ہے نہ پلائیں دوائی، تو پھر آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود یہ عمل کیوں کیا؟ ایک تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جو لوگ تھے ارد گرد اس وقت، ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ خدا کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے رسول کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہے۔ ان کی اطاعت سے گمراہی کرنا، ان کی پھر جانا ان کی اطاعت سے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اپنا اجتہاد، اپنا عقل وہاں پہ نہیں لے کے آ سکتا، یعنی کہ وہ مدعی سست گواہ چست، یعنی کہ میں اس بندے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک دنیا کی افضل ترین ہستی ہیں، اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ان کی سیرت پہ عمل کرنا یعنی کہ ہم سب کے لیے واجب ہے۔ وہ ایک باشعور ترین انسان تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو بچے تو تھے نہیں، تو انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ دوائی سب کو پلائیں آپ؟ یہ بات ایک عقلی طور پہ درست معلوم نہیں ہوتی کہ ایک نبی جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کہ یہ دوائی آپ ہی پئیں، جبکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ دوائی میرے لیے ہے اور مریض میں ہوں، باقی لوگ تو مریض نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوالیہ نشان ہے کہ میرے اور عباس کے علاوہ، کیونکہ عباس جو ان کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور باقی لوگ بھی جو موجود تھے ان کو کہا کہ یہ وہ کون لوگ موجود تھے ان کا نام نہیں ہے، تو کہا ان سب کو دوائی پلائی جائے۔ اب ان کو دوائی پلائی گی یا نہیں پلائی گی یہ روایت میں نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس روایت میں بہت جو ہے وہ کمی بیشی کی گئی ہے، الفاظ کو بڑا یعنی کہ اس کو کٹ کیا گیا ہے۔ اگر اصل روایت ہمارے سامنے آ جاتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن میرا جو حتمی رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ ڈسپیوٹ ہے اور میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، مضبوط ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مضبوط ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اشارے ملتے ہیں جو اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں۔ محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، ایک اور معاملہ مجھے یاد آ گیا، میں اس کو ابھی لے لیتا ہوں تاکہ ترتیب چلتی رہے، کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت یعنی کہ بیماری کے دنوں ہی کی بات ہے کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت لکھنا چاہتے تھے، یا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ کچھ لکھ دیں تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ رہے، اور وہاں پہ حضرت عمر صاحب نے زوردار آواز میں منع کر دیا تھا کہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں اور قرآن ہی سفیشینٹ ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ کافی بھیڑ تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ سب لوگ ہی باہر چلے جاؤ۔ کیا آپ شیعہ لوگ اس واقعے کو صحیح مانتے ہیں؟ اور کیا آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عمر صاحب نے واقعی ایسا کیا تھا؟ مطلب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اور میری نیوٹرل جانکاری یہ کہتی ہے کہ سورہ منافقون جو قرآن شریف میں آئی ہے وہ ایسے صحاباؤں کے لیے آئی ہے جو بولتے تھے، اور شاید منافقون کا نچوڑ یہ ہے کہ رسول کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا جائے، اور حدیثوں سے پھر یہ بات مل جاتی ہے کہ وہ آیتیں ریگارڈنگ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تھیں۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بتائیں پلیز، شکریہ۔ جی، یہ واقعہ جو ہے حدیث کرداس کے نام سے مشہور ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ اس کے شان نزول میں بھی لکھا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہیں جس بات کی آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر جو تھے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی دے رہے تھے، تو ان کی آوازیں جو کافی بلند ہو گئیں۔ جب آوازیں بلند ہوئیں تو ظاہر ہے نبی کے سامنے یا کسی بھی ٹیچر، کسی بھی استاد، کسی بھی بزرگ کے سامنے اگر دو بچے لڑیں تو ان کی آوازیں بلند ہوں تو کسی بھی معاشرے میں، مہذب معاشرے میں اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ جب نبی کا معاملہ ہو تو وہ تو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، تو خدا نے یہ آیتیں اتار دی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کیا کرو، یہ حکم آ گیا۔ اچھا، حکم آنے سے پہلے کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ بھی نہیں اتنا ملتا اور معافی مل جاتی،
جب حکم واضح آ جائے اور حکم بھی ان بندوں کے لیے آئے جو بندے وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ یہ عمل کریں، اس کے باوجود اس عمل کو ریپیٹ کریں، تو یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. قرآن کے مطابق ان کے اعمال جو ہیں، ان کی نیکیاں جو ہیں، سب کے سب اللہ کے نزدیک میں غارت ہو جانے والے اعمال کہلائے جاتے ہیں. تو حدیث کرتاس میں بھی یہی معاملہ ہے. اچھا، یہ معاملہ پہلی بار نہیں ہوا. آخری حج میں بھی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو جب کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو وہاں پہ بھی صحاب نے شور کیا. کہ ہر وقت جب بھی اس طرح کی بات ہوتی تو شور کرنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اگر اس روایت کو دیکھیں جو بخاری اور مسلم میں متواتر ہے کہ میرے پاس 12 خلفاء ہوں گے، تو جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے شور سے آواز سنائی نہ دی کہ خدا کے رسول نے آخری الفاظ کیا کہے تھے. تو اس کے والد نے کہا، جو کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول کے قریب کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا وہ سب قریش میں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد اپنے بعد اس نظام، اس اسلامی حکومت کے معاملے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے کہ میرا نظام جو ہے یہ کس طرح چلے گا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت، کوئی بھی حاکم جو ہے، وہ عقلی بات ہے، شعوری بات ہے کہ وہ اپنے بعد ہمیشہ ایک نظام چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بغیر نظام کے نہیں چھوڑ کے جاتا. اس بات کا اقرار ابن عمر نے بھی کیا. جب عمر جو ہے وہ زخمی ہوئے تو اس نے کہا کہ کیا آپ اپنے بعد خلیفہ معین کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اگر اس پہ عمل کروں کہ خدا کے رسول نے نہیں کیا اور عمر ابوبکر کی عمل کروں، انہوں نے کیا، تو میں کیا کروں؟ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے میرے والد، دیکھیں ایک چرواہا اگر جنگل میں یا کسی پہاڑی علاقے میں اپنے ریوڑ کو چھوڑ کے آ جائے تو آپ اسے کہیں گے کہ تم نے ان کو کس کے حوالے کیا؟ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہاں. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ چرواہا جو ہے اس نے ظلم کیا ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ، تو یہ امت جو ہے ان بھیڑ بکریوں سے بہتر ہے. تو کامن سینس کی بات تو یہ ہے کہ اس میں ابن عمر سوچ رہے ہیں کہ بھیڑ بکریوں سے بہتر ہے کہ چرواہا جو ہے ان کو کسی حوالے کر کے جائے، اور یہ امت کسی کے بغیر حوالے کر کے جائے، چھوڑ جائے. یہ خدا کے رسول پہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے کہ انہوں نے اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں اعلان بھی کیا، اور وہاں پہ بھی حدیث سفیان میں کہا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان سے تمسک قائم رکھو، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت اہل بیت تھی. اور یہاں پہ بھی آپ الفاظ جو کریں حدیث کرتاس میں کیا لکھا ہے وہ نیچے سے کہنا لگاتا ہوں. وہاں پہ کہا کہ میں لاؤ تمہیں کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایسی نصیحت لکھ دیتا ہوں جس سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو ان کو کھڑک گئی ان بندوں کو کہ یہ تو وہی معاملہ لکھنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ شور کر دیا. نہ صرف شور کیا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کر دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو مریض تھے، ٹھیک ہے، بستر مرگ پہ تشریف فرما تھے اور ان کی حالت جو تھی اتنی اچھی نہیں. تو وہاں پہ شور کرنا شروع کر. نہ صرف شور کیا، حضرت عمر نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، مولوی اسحاق نے اس بارے میں کافی اچھی ڈسکس کی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کے مطلب یہی بنتے ہیں. حالانکہ کافی اہل سنت نے اس کی بڑی کوشش کی. پہلے تو کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا نام نہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے. ہر طرح سے کوشش کی ہے حضرت عمر کا دفاع کرنے کی. ایسا لگتا ہے کہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، حضرت عمر سے زیادہ محبت. ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی تھی جو نبی کی جو ہے ذات اقدس پہ حملہ کیا، ان کے دماغ پہ حملہ کیا، جبکہ قرآن آلریڈی اس بارے میں پہلے ہی صفائی دے چکا تھا کہ نبی جو ہے وہ مجنون نہیں ہے. اللہ عالم، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کچھ کرے گا کچھ بندہ کو بات میں. اللہ نے نبی کی جو ہے گواہی اس قرآن میں پہلے سے دے دیا ہے کہ نبی جو ہے تمہارا مجنون نہیں ہے، نہ ہی بہکا ہوا ہے. اس لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم نبی کی اطاعت متقن کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. تو میرا خیال ہے حدیث کرتاس جو ہے یہ گستاخی رسول ہے ہمارے نزدیک. ہم اس واقعے کو بڑی سختی سے کنڈم کریں. اور رنگ کا تھا آگ بجاؤ. ایک آدمی نے 3 صفحے لوڈ کیے ہیں کم از کم مولانا اسحاق کا حدیث کرتاس کے بارے میں جواب. پہلے انہوں نے آپ کی ویڈیو اس میں ڈالی
اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کس عمر کی بات کرتے ہو، وہ عمر جو حضور نے فرمایا لاؤ میں تمہیں لکھ کے دوں، اور کس نے کہا ہم نہیں لکھواتے؟ حضرت عمر نے کہا ہم نہیں لکھواتے۔ یہ لوگ آپ کا جملہ گمان کرتے ہیں۔ نہیں، وہ جس نے میرا جواب لکھا اس نے کیا کہا، کس نے پھر کہا تھا یہ؟ وہ انہوں نے کہا، اس میں جملہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، وہ بیماری کی کیفیت داری ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ یہ وضاحت دی انہوں نے نا، تو اس میں کہا کہ مولانا کہاں لکھا ہے، 18 کے قریب روایات ہے، کہاں لکھا ہے کہ ہم نہیں لکھواتے؟ یہ تو جملہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی حضور کے آرام کی خاطر تھا۔ جی دیکھیں نا، بات کو پڑھنے کی جتنا جی چاہے کوشش کرے، اتنی آسان بات ہوتی تو ہم جان نہ چھڑا لیتے۔ کرتاس کا قصہ ہمارے گلے جو پڑ گیا، یہ نہ لکھوانے کی بات تھی، اور وہاں پھر جو جنگ ہوئی کہ کچھ نہیں کہا، جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، کیوں نہیں پیش کرتے؟ لفظ آپ پڑھیں، لفظ جو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے بھی وہ ڈیٹیل سے پڑھے، اس میں یہی لفظ نہیں، حضرت عمر کا جو گروہ تھا انہوں نے اس کی ترجمانی کی نا، کہ جو عمر کہتا وہی ہوگا، کوئی کال چل نہیں دینا، ساری اسی میں ایک بات ہے۔ اب ایک عالم بٹھا اور اس نے کہا نہیں، اس واقعہ میں حضرت عمر کا ذکر ہی، میں نے پھر کہا بخاری شریف پڑھاتے اور اس میں 6 جگہ واقعہ اور لکھا کہ عمر بن خطاب، عمر ہی تھے وہاں، اور انہوں نے کہا جملہ کیا بولا؟ جملہ یہی کہ حضور کو بڑی تکلیف ہے، قرآن کافی، یہی جملہ ہے۔ نہیں آپ تجمل کہنا بھی لکھوانا رسول اللہ چاہتے، آپ کو نہیں پتا قرآن کافی ہے، اور کیا آپ نے تکلیف کرنی تھی، زبان سے فرمانا تھا۔ یہ بات کو یہ تو احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا مولانا، نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں آپ نہیں، آپ ذرا صبر سے کام لینا، آپ کوئی عدل کرے کہ اگر یہ ہوتا اس طرح ادب سے ہوتا تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ کچھ کا جو رسول اللہ کہتے ہیں وہ کرو، کچھ کہتے ہیں جو عمر کہتا وہ ہوگا، اور پھر اتنے اس قلم موقع پہ جھگڑا ہوا۔ ہاں یہ تو میں پڑھے تو گا کسی روایت میں نہیں، اب قرآن کو جب پڑھیں، جیسے حضرت علی کے بارے میں آپ رکھ، قرآن کہتا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور یہاں پڑھ لے فلم کثر اللغت ورتفع، جب شور بہت بڑھ گیا اور آوازیں اونچی ہوگی تو رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا، میں آپ کیا تبصرہ کریں، ما ینبغی عند نبی تنازع، نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی حق تھا؟ گھومو نہیں، چلے جاؤ یہاں، سارا ناراضگی کا واقعہ، وہاں کوئی ادب نہیں، کوئی نہیں، قرآن بیٹا آپ حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد ہے ضرور یہ، اس کے بعد 4 اور مان گئے لکھا نہیں ابن تیمیہ، ابن کثیر اور امام سفیان بن عیینہ سب مان کر، بات یہی ہے کیونکہ میں نے دوسری ایک روایت سے جان چھڑائی کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے مگر کی ابو بکر کی، میں نے کہا اگر لکھنے کا قصہ ماننا تو اس کو بھی ماننا، اسی بخاری نے کہا ایسا بلا اپنے باپ کو تاکہ میں لکھ لوں اور کوئی پھر بعد میں تمنا نہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، بس مانو کہ لکھوانا چاہتے تھے، اور مسئلہ خلافت ہی تھا، یہ بڑے بڑے ہمارے اماموں نے مانا کہ اس وقت نماز روزہ رہ گیا، یہی تھا کہ بعد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب وہ دوسری روایت جنہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ، اگر کوئی اور کرتا تو شیعوں پر بھی حجت ہوتی، اب ہم تو مانتے ہیں کہ کیا اپنے ابا کو بلا، میں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تم نے اب جان چھڑانے کی، وہ کہتے ہیں اگر ابو بکر کی لکھ رہا ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے آگے ہوتا، بعد میں بھی دوسری نے ہاتھ پکڑانا سب سے پہلے، وہ کہتا ہمارے حق میں یہ بات کوئی نہیں، مسئلہ واقعی خلافت کا تھا مگر وہ اب موقع مل گیا گنجا، حضور نے جو فرمایا نا آوازیں اونچی ہوگی، شور و گل بڑھ گیا، اور وہاں یہ آپ نے تبصرہ کیا کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواز تھا، چلے جاؤ حضور پہ اس کا غشی کی کیفیت تاری تھی، بس یہی انہوں نے کہہ دیا نا، یہی معذرہ شیعہ کہتے ہیں کہ اگر عمر نے جو کہا نا، اور کئی محترم ثاقب حسین صاحب، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ کسی چیز کی باتوں کو آپ کنڈیم کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ شیعہ برادری میں رسول اسلام کی باتوں، حدیث کی کون سی مستند کتب ہیں، اور ان روایات کا سلسلہ کس طرح مانا جاتا ہے؟ یعنی کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ سب رسول اسلام ہی کی باتیں ہیں، اور کیا شیعہ برادری صحاح ستہ کے کسی بھی حدیث کو رسول اسلام کی بات مانتے ہیں، یا ان شارٹ آپ کون سی کتابوں کو حدیث سچی یا روایت سچی مانتے ہیں؟ پلیز بتائیں تاکہ سب کی کلیئر سمجھ میں آ جائے، شکریہ۔ یہ شیعوں کے نزدیک جو ہے ان کی اپنی کتب احادیث، اہل سنت کی کتب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو مانتے ہیں، بشرطے کہ وہ حدیث ہماری کتب کی تائید میں ہوں، ہماری کتب سے ملتی ہوں، ہماری کتب کی صحیح احادیث میں موجود ہوں، قرآن کے خلاف نہ ہوں۔ ہمارے اصول حدیث یہ ہیں کہ ہم بھی صحیح السند حدیث کو مانتے ہیں، اور دوسری شرط ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، اور ہماری متواتر حدیث جو ہیں اس کے بھی خلاف کوئی حدیث نہ ہو،
اور اس میں توہین رسالت نہ ہو، توہین اہل بیت نہ ہو، توہین خدا نہ ہو، ایسی کوئی بھی حدیث جو عقلاً جو ہے وہ صحیح نہ ہو، ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اس پہ قائد کھڑے نہیں۔ پہلی بات، ہماری احادیث کی کتب جو ہیں وہ کافی ہے، جو مین اسٹریم کی کتاب سمجھ جاتی ہے۔ اس کی 3 جز ہیں، اصول، فروع اور روضۃ الکافی۔ پھر ہماری کتاب ہے من لا یحفظ الفقہ جو شیخ صدوق نے لکھی ہے۔ پھر ہماری کتاب ہے تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔ یہ 4 کتب ہماری مین اسٹریم کی کتب مانی جاتی ہیں، جن کو کتب اربع بھی کہا جاتا ہے۔ پھر شیخ صدوق کی کافی جو ہے کتابیں ہیں جو پڑھنے لائق ہیں، اور میں تمام ان دوستوں کو جو طالب علم ہیں ان سے کہوں گا کہ ان کتب کی طرف رجوع ضرور کریں۔ اور کمال الدین و تمام النعمہ ایک بہت نایاب کتاب ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور 12 ائمہ کی خلافت اور امامت کو منصوص من اللہ حدیث کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے ائمہ اطہار تک ان کی سند جو ہے وہ جاتی۔ اور شیخ صدوق کی کتاب عیون الاخبار الرضا، شیخ صدوق کی کتاب التوحید جو صرف توحید پروردگار جل جلالہ کی شان میں ہے، وہ احادیث کی روشنی میں جمع کی گئی۔ اور الخصال اور بھی کافی ساری کتب ہیں، دلائل الامامہ بھی ہماری کتاب ہے، تو ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، جو لوگ بائبل کی معلومات رکھتے ہیں وہ بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کا ساتھ ہمیشہ رہے گا رسول اسلام کے ساتھ۔ یہ بھی میرے خیال سے کافی کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو مکہ مدینے میں بھی کافی تعداد ان کی ہوگی۔ تو کیونکہ شاید مدینہ مسجد جو ہے یا مسجد نبوی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ کریکٹ کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں، تو وہیں پہ ان کی خبر مبارک ہے رسول صاحب کی، تو کیونکہ وہ عائشہ جی کے حجرے میں بتائی جاتی ہے کہ خبر بنائی گئی ہے۔ تو میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں 4 یا 5 آدمی سے زیادہ نہیں تھے، جبکہ جو وہ میدان تھا کافی بڑا میں نے سنا ہے وہ، جس میں خطبہ الوداع یا لاسٹ خطبہ دیا گیا تھا، اور اس میں لاکھوں ہزاروں آدمی آ سکتے تھے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس میدان میں نماز پڑھا دی جاتی اور بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر 2-4 ہی آدمی شامل تھے تو کیا اطلاع نہیں دی گئی تھی، یا یہ کہ آدمیوں نے اپنا دل دماغ سے تیار ہو کر جنازے میں شمولیت کو ضروری نہیں سمجھا تھا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی، کتب کا نام اوپر میں نے آڈیو میں بیان کر دیا ہے، نیچے میں کمنٹس میں بھی کر دیتا ہوں ہماری کون سی کتب ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے 12 امام جو ہیں ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، اور جب ان تک کوئی سلسلہ سند ہم لکھتے ہیں تو راوی سمجھتا ہے کہ اب اس سے آگے ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ہماری بیان کردہ حدیث جو ہیں وہ ہمارے جد یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد کے حوالے سے وہ رسول اللہ کی ہی احادیث، یہ باتیں کافی کتاب میں متواتر اور صحیح الاسناد یعنی کہ احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی اصول حدیث ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ راویوں کو کس طرح دیکھا جائے گا، حدیث کو کس طرح پرکھا جائے گا، کون سی حدیث قبول کی جائے گی، یعنی کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی حدیث ہو تو اسے قبول نہیں کرنا، یہ بھی ہماری حدیث جو ہے وہ کافی میں موجود ہے۔ اور بھی ہمارے کئی کتب میں یہ حدیث متواتر کے حد تک پہنچی ہوئی۔ اور بھی کافی سارے ہمارے اصول ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ اس وقت وہ موقع نہیں کہ یہاں پہ میں کھل کے وہ سب باتیں لکھوں، پھر بہت لمبی آڈیو ہو جائے گی، لیکن ہماری احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ تر ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں سلسلہ الذهب، یعنی کہ سونے کی چین۔ ہمیں نہیں پتا کہ منافق صحاب کون تھے اور کس طرح ان سے حدیث لیں، ان پہ اعتماد کریں، تو ہم نے زیادہ تر حدیث جو اہل بیت سے لی ہیں یا ان اصحاب سے لی ہیں جو اہل بیت کے ساتھی تھے، جیسے حضرت عمار یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری،
اور بھی کافی سارے اصحاب ہیں، ابو ذر غفاری وغیرہ، ان سے ہم نے احادیث نقل کی ہیں. حذیفہ جمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی ہیں، جندب ازدی بھی ہیں، اور بھی کافی اصحاب ہیں. تو ان سے ہم نے احادیث نقل کی، ہماری کتب میں ہیں. اگر اس کا سلسلہ سند جو ہے وہ صحیح ہو، عقل کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، ہم اسے قبول کرتے ہیں. دیکھیں یہ کافی سارے سوالات ایک ہی آڈیو میں آپ نے کیے. میں کوشش کرتا ہوں بہت مختصر بیان کروں. وہ یہ ہے کہ آخری دور میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان غدیر کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یا پھر کہا کہ اے علی میرے بعد جو ہے وہ تم سب کا خلیفہ ہے. یہ مولا لفظ جو ہے بمانی اولا ہے، اس لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا پہلے کہ الست اولا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو پھر یہ 3 بار لفظ کہے تھے. تو اس کے بعد جو منافقین اصحاب تھے وہ الرٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہماری حکومت جو ہے جو اب بن چکی ہے وہ تو ہمارے ہاتھ سے جانا شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے. انہوں نے ایک معاہدہ بھی لکھا تھا 5 بندوں نے کہ ہم علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے کسی صورت میں بھی. ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، وہ گھر میں موجود تھی. حضرت عمر کی بیٹی بھی رسول اللہ کے گھر میں موجود تھی. تو یہ سب چیزیں وہ گھر سے راز جو وہ دے رہی تھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے. گھر کی خبر جو ہے وہ بات باہر لیک ہو رہی تھی. انہی وجوہات کی وجہ سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 جو ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں ان دونوں خواتین کے لیے. سغت قلوبکما، یعنی کہ ان دونوں کے جو ہیں دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بھی ہم گفتگو. تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں اسامہ بن زید کے موجودگی میں جو ایک جوان لڑکا تھا، اس کی موجودگی میں ان سب لوگوں کو، یعنی کہ 3 پہلے خلفاء کو، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان وغیرہ کو، اور بہت سارے صحابہ کو جو ہے اس کے لشکر میں بھیجنے کی کوشش کی کہ آپ وہاں پہ جائیں. تو ان کا دل تھا کہ یہ مکہ سے باہر چلا جائیں. رسول اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اور لعنت بھی کی تھی جو اس کے لشکر میں نہیں جائے گا. چونکہ یہ گھر سے باتیں جا رہی تھی کہ رسول کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، تو ان لوگوں نے مکہ سے تھوڑی دور جا کے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا اور گھر کی خبروں جو تھی ان تک پہنچ رہی تھی اس کا انتظار کرتے رہے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو حضرت عمر نے باہر آ کے پہرا لینا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایک قسم کا اس نے اس خبر کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ خبر اگر باہر پھیل گئی تو بہت سارے صحاب جو ہیں، مومنین صحاب ہیں، بے شمار مومنین صحاب ہیں، یعنی کہ صرف چند صحاب بے شمار تھے، تو وہ سب آ جائیں گے تو پھر ہماری حکومت بننا بڑا مشکل ہے. پہلے تو اس خبر کو روکا گیا. پھر جو ہی ابوبکر ان کو آ ملے وہ خاموشی سے سقیفہ چلے گئے. سقیفہ میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ اعلان خلافت کر دیا کہ ابوبکر جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، جبکہ نبی کا جنازہ جو ہے وہ وہاں پڑا. کوئی بھی اولاد اگر باپ کی موجودگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا شروع کرتے تو لوگ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں. پھر دیکھیں یہ تو نبی کی، یہ نبی تھا امت کا، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کی شان کتنی بلند تھی. ان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں اپنی حکومت کے بنانے میں چکروں میں تھے. اس کا مطلب ہے یہ سب باتیں جو ہیں یہ ان کے پیچھے یہی لوگ تھے. اگر آپ عقبہ کا واقعہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری دور میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے بینیفیشری کون بنتے ہیں؟ نبی کے قتل ہونے سے بینیفیشری کون بنتے ہیں؟ تو وہی لوگ بنتے ہیں جو بعد میں حکومت میں آئے. کبھی زندگی رہی تو ہم بتائیں گے کہ صحابہ اقبا کون ہے اور ان کا ذکر کہاں کیسے تلاش کر سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ 12 خلفاء کے نام کو بھی چھپائے اور 12 جو منافقین ہیں ان کے نام کو بھی چھپانے کی پوری کوشش کی ہے. ان کا پورا دین ان 2 باتوں کو چھپانے پہ لگا ہوا ہے اور آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں. پھر سقیفہ میں جناب ابوبکر کی خلافت کا اعلان ہو گیا اور سعد بن عبادہ جس نے مخالفت کی تھی وہ انصار میں سے، ان کو بعد میں شام میں بھجوا کے کہیں اس کو مار دیا گیا، کہا جن مار دیا اس کو. یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا واقعات کو سم اپ کرتے ہوئے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری گیم کے پیچھے ابو سفیان کا ہاتھ تھا. ابو سفیان
قبیلے کا بڑا سردار تھا اور ماسٹر مائنڈ بھی تھا اور بہت عقل مند بھی تھا. اس کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا اور نام اور عزت اور شہرت بھی تھی. حضرت ابوبکر حضرت عمر جو ہیں یہ کوئی بڑے خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے. سنی کتابوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ان کے مولوی بابے جو ہیں وہ پیش کریں، حالانکہ آپ کتب کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ بڑے خاندان والے لوگ نہیں تھے، نہ ہی یہ امیر تھے اور نہ ہی یہ کوئی بہادر لوگ تھے. ٹھیک ہے، نہ ان کا کوئی بڑا خاندان تھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ گھر میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے، تو ایک بڑے کافر کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی. تو بھائی اگر آپ نے اسی کا دین چھوڑا ہے، اسی گھر میں پناہ لے رہے ہیں تو مسئلہ تو گڑبڑ ہے. اگر میں آپ کو اور بھی حدیث سناؤں گا، ہجرت کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جو بخاری یا مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو اسکین بھیجتا ہوں، کہ جب باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کا حال جو ہے بھوک سے بہت برا ہے. یعنی کہ غریب لوگ تھے. تو ان کو ابو سفیان نے یوٹیلائز کیا اور ان کو حکومت دی. ابو سفیان بہت چلاک آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے جنگ بدر احد میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے میرے بندے مارے ہیں. اب فتح مکہ میں وہ مجبوری میں اسلام تو لے آیا، لیکن اس کے دل میں وہ دشمنی باقی تھی، جس کا آپ تاریخ میں مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ بیٹے معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی اور معاویہ کے بیٹے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اچھا، میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے میں کچھ آپ کو جو ہیں دلائل بھی دیتا ہوں. ابو سفیان جب واپس آیا نا تو اس نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، یہ دیکھو ابو بکر جو ہے اس کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، یہ حکومت میں آ گیا، یہ حق تمہارا ہے، تو اٹھو، میں تمہیں تلواریں بھی دیتا ہوں، گھوڑے بھی دیتا ہوں، فوج بھی دیتا ہوں، اس کے خلاف قیام کرو. اصل میں وہ نا حضرت علی کو ایک قسم کا نا سیاسی جسے کہتے ہیں تانا دے رہا تھا کہ دیکھو جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی جنگیں لڑی ہیں، آج تمہارا کیا حشر ہے. تو اس نے بعد میں کیا کیا، آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ یعنی کہ اس کے خلاف ہوتا تو دیکھو اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتا حضرت ابوبکر کے ساتھ، اگر وہ واقعی یہ دل سے بات کہہ رہا ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی شام فتح ہوا تو وہ ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا، اس کے بیٹے یزید بن ابو سفیان کو دے دیا گیا. تو ابو سفیان کیونکہ بوڑھا تھا تو وہ اس کا حکومت میں آنا جو تھا نا وہ اتنا فائدہ مند تھا، اس کو لوگ قبول بھی نہ کرتے. بنی ہاشم اور دوسرے صحاب جو تھے ان کو پتا تھا کہ یہ منافق آدمی ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش بھی کی ہے. اس کا نام ہائی لائٹ ہو گیا تھا کہ یہ صحاب عقبہ میں تھا. تو خیر اس بندے نے پوری پلاننگ کی اور آپ اس کی تھوڑی سی جھلکیاں بھی دکھاتا ہوں آپ کو. میں آپ کو اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کریں تو صحیح روایت ثابت ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ ابن سفیان جو تھا وہ ابو بکر عمر کی ہی زندگی میں چاہتا تھا کہ میں خلافت کا حقدار بن جاؤں. وہ چاہتا بھی تھا، وہ یہی اسی بات کا، کیونکہ وہ وہی اسی کا باپ جو ہے وہ حکومت جو چلا رہا تو اس نے ان کو حکومت دی تھی. اگر آپ ایک اور بھی بات دیکھیں، جب معاویہ جو تھا وہ حاکم وقت بنا تو اس نے ابن عمر کے سامنے جب وہ مدینے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں اس کے باپ سے زیادہ بھی جو ہے حکومت کا اہل ہوں. تو ابن عمر جو تھا وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، اس کو اندر سے پتا تھا یہ کیا باتیں ہیں. ابن عمر کے جو خطوط ہیں وہ معاویہ کے ساتھ خط و کتابت ہے، وہ اگر سامنے لوگوں کے آ جائے تو ان کو پتہ چلے کہ وہ اصل میں معاملات کیا تھے. اس کے خط جو ہیں محمد بن ابو بکر کے ساتھ بھی ہیں تو پتہ چلے لوگوں کو کہ اس کے معاملات اصل میں کیا ہیں. تو ابو سفیان ماسٹر مائنڈ تھا اس پوری گیم کا. اور آپ دیکھیں گے اگر کوئی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنے والا انسان ہے تو سمجھ جائے گا کہ ابو سفیان اس پوری گیم کے پیچھے کام کر رہا تھا، ورنہ ان دو لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی حضرت ابوبکر حضرت عمر کی. نہ کوئی ان کا بڑا خاندان تھا، نہ ان کا اسلام سے پہلے کوئی بڑا کارنامہ ہے، نہ ہی یہ بہادر لوگ تھے، نہ ہی یہ امیر لوگ تھے، اور نہ ہی یہ طاقتور لوگ تھے. اب میں اسکین لگاتا ہوں اپنی کچھ باتوں کے جو میں نے اوپر بیان کی ہیں، اس کو فالو کیجیے. محترم ثاقب حسین شاہ صاحب، آپ نے کچھ باتیں ویسے ہی بیان کر دی جو میرے سوالات تھے. آپ نے اپنا عقیدہ ریگارڈنگ سفیان اور معاویہ یزید وغیرہ کے معاملے میں کلیئر کر دیا، سمجھ میں آ گیا سر.
اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس پروگرام میں ممبرس نے کافی دلچسپی لی ہے اور غیر مسلم نے بھی میرے پاس کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو ان کے بھی جوابات لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بٹ بیٹر یہ ہے کہ 1 گھنٹے سے اوپر کے لگ بھگ ہو رہا ہے یا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ہم لمیٹڈ رکھا کریں گے ایک سیشن کو 1 آور 1 گھنٹے کے لیے، تاکہ لوگوں کی دلچسپی بھی بن رہے اور معلومات حاصل ہو۔ لوگوں نے بہت تعریف کی ہے اس پروگرام کی، اور میں سنی عالم لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو سنیں، اور اگر انہیں کسی بھی پوائنٹ پہ اعتراض ہو تو وہ بھی اپنی تبلیغ دینے کے لیے آزاد ہیں، وہ آ کے اپنی جانکاری رکھیں۔ بٹ ایز یوزول کراس کوشچنز ہمارے ہوں گے اور آل آر ویلکم۔ شکریہ۔ آج کا 1 گھنٹے کا سیشن ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ثاقب بھائی سے ٹائم لے کر نیکسٹ سیشن انشاءاللہ رکھیں گے اور سوال کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ سادگی اور سمپل ورڈز میں تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ثاقب صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف دیئر ڈسکشن۔ لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے۔